بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شیبانی خان ایپیسوڈ 21۔ برخان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تب وہ یہ دیکھ کر خیمے کے دروازے پر ٹھٹک گیا کہ سفیان خیمے کے وسط میں جو بانس کی بلی تھی اس کی ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ برخان جب خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تب وہ چونکی تھی، والہانہ انداز میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اتنی دیر تک برخان خیمے میں داخل ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر برخان نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، پھر فکر گیر سی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یوں خیمے کے بانس سے ٹیک لگا کر اس طرح اداس اور افسردہ کیوں کھڑی تھی؟ اس موقع پر ہلکا سا مگر سنجیدہ سا تبسم سفیان نے اپنے ہونٹوں پر پھیرا، پھر کہنے لگی، آپ کی وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ برخان نے غور سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں سفیان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، ہاں آپ کی وجہ سے۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے بعد آپ کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں۔ برخان مسکرایا۔ خیمے کے وسط میں مٹی کی انگیٹھی میں جو تھوڑی سی آگ تھی اور چند انگارے دہک رہے تھے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سفیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کہنے لگا، سفیان، سارے قبیلے کل یہاں سے کوچ کریں گے اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں اور سارے ساتھی سالار شیبانی خان کی طرف گئے تھے، اس لیے کہ اب وہ ہمارا پشت بان ہے اور اس سے اجازت لینا اس سلسلے میں انتہائی ضروری ہے۔ اس نے چونکہ ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم پہلے کی طرح کوہستان تھانشان سے وولگا تک کی نئی چراگاہوں سے مستفید ہوں، لہٰذا کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ بس اسی سلسلے میں شیبانی خان سے گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے تمہارے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان خاموش ہوا اور بڑے غور اور فکر مندی سے وہ سفیان کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس لیے کہ اس کے ان الفاظ سے سفیان اداس اور پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک بغور سفیان کا جائزہ لینے کے بعد آخر برخان پھر بول اٹھا، کیا بات ہے؟ تم اداس اور افسردہ کیوں ہو گئی ہو؟ اس پر فکر گیر انداز میں سفیان کہنے لگی، میں جانتی ہوں اگر میں آپ سے کہوں گی کہ سب قبائل کو یہاں رکے رہنا چاہیے تو آپ کہیں گے کہ یہاں جانوروں کے لیے چراگاہوں میں گھاس ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، اور میں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ ہمیں ایک جگہ رک کر گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم خانہ بدوش ہیں، حرکت ہی میں آنا پڑتا ہے، لیکن مجھے خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ غیر مسلم قبائل کے ساتھ پھر ہماری جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ہم پر شب خون مار سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ سفیان کے ان الفاظ پر برخان مسکرایا، کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سفیان، اس سے پہلے جو ہمارے دشمن قبائل نے ہم پر شب خون مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی اس کا کیا بنا؟ کیا وہ ہم پر چڑھ نہیں دوڑے تھے؟ کیا شب خون نہیں مارا گیا تھا؟ پھر ذرا سوچو ان کے اس شب خون کا ہمیں کیا نقصان ہوا اور انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ بلکہ مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، میرے قبیلے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، الٹا میں نے کاسکوں سے اپنے قبیلے کے قتل عام کا انتقام بھی لے لیا، اور دوسرا بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ پرانے کپڑے چھوڑ کر اب میں نے انتقام لینے کے بعد نئے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کاسکوں ہی سے اپنی زندگی کا ایسا ساتھی مل گیا ہے جو شاید مجھے اور کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملتا۔ برخان کے ان الفاظ پر بڑے خوشگوار سے انداز میں کچھ دیر تک سفیان اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوا بلکہ مجھے بھی ہوا۔ جو فائدہ تمہیں ہوا وہ کہو تاکہ میں بھی جانوں تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ خوشگوار لہجے میں سفیان کہنے لگی، مجھے ایک نہیں کئی فائدے ہوئے ہیں، مثلا۔ مسکراتے ہوئے برخان نے پوچھ لیا تھا، پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تغلا خان جس نے میری ماں اور بہن کو قتل کیا تھا اس شب خون کے نتیجے میں گرفتار ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا، اس طرح مجھے بھی اپنی ماں اور بہن کے قاتل سے انتقام لینے کا موقع ملا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ تغلا خان جس نے میری ماں اور بہن کو قتل کیا تھا اس شب خون کے نتیجے میں گرفتار ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا، اس طرح مجھے بھی اپنی ماں اور بہن کے قاتل سے انتقام لینے کا موقع ملا۔ مجھے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن قبیلے کے جنگجو جو یہ دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ وہ ہمارے قبائل پر حملہ آور ہو کر مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، اس میں انہیں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور میں محفوظ اور مامون جگہ پر موجود ہوں۔ اور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا
کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا ساتھی ملا جس کے لیے میں ساری زندگی بھی تقودو کرتی، کوہستان تھان شان کے دروں سے لے کر سائبیریا اور دریائے وولگا تک بھٹکتی پھرتی، تو بھی ایسا ساتھی مجھے کہیں نہ ملتا جو مجھے آپ سے آپ مل گیا۔ جواب میں برخان بھی مسکرایا اور کہنے لگا، سفیان تم کچھ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور ترار نہیں ہو گئی ہو؟ سفیان بھی مسکرائی اور کہنے لگی، آخر بیوی کس کی ہوں؟ جواب میں برخان بھی مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر برخان سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سفیان تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری تسکین کے لیے میں دو باتیں کہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ شیبانی خان کے خیمے سے نکل کر ہم سب نے مل کر مختلف قبیلوں کے کچھ مخبر تیار کیے ہیں جو آج رات ہی کو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے دشمن قبائل کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھیں گے، اور جب کبھی بھی ہمارے دشمن قبائل نے ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو وہ اس کی بروقت ہمیں اطلاع دیں گے۔ دوسری بات جو میں تمہارے اطمینان کے لیے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ شیبانی خان کے ساتھ اس ملاقات میں یہ طے پایا ہے کہ اگر ہمارے دشمن قبائل سے یا کسی اور قوت سے ہم سب قبائل کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑی قوت ہم سے ٹکرا کر ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو رہی ہے، تو ہم تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اس کی اطلاع شیبانی خان کو دیں گے، اور شیبانی خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسی قوتوں کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بروقت پہنچے گا۔ برخان کی اس گفتگو سے سفیان کافی حد تک مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ پھر برخان اٹھا اور کہنے لگا، آؤ اپنا ضروری سامان سمیٹ لیں تاکہ کل کوچ کرتے وقت ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سفیان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنا کچھ سامان سمیٹنے لگے تھے۔ اگلے روز سارے قبائل نے سمرقند کے نواح سے کوچ کیا تھا اور ان کے کوچ کے وقت شیبانی خان وہاں موجود تھا۔ اس موقع پر شیبانی خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ چونکہ مسلم خانہ بدوشوں کو زیر کرنے کے لیے روس کی بہت سی قوتیں اور غیر مسلم قبائل مشرق کی طرف امڑ رہے تھے، لہٰذا احتیاط کے طور پر شیبانی خان نے اپنے بھتیجے عبید اللہ اور اپنے چچا زاد بھائی ابو سعید کے ساتھ اپنے لشکر کے کچھ دستے دے کر اپنے خانہ بدوش اتحادیوں کے ساتھ روانہ کر دیے تھے، تاکہ اگر غیر مسلم خانہ بدوش یا روسی قوتیں ان سے ٹکرائیں تو ان کا مقابلہ کر کے وہ اپنے تحفظ کا سامان کر سکیں۔ سمرقند سے نکل کر ان مسلم خانہ بدوش سرداروں نے پہلے خوجند کا رخ کیا۔ خوجند سے وہ اقصی شہر کے نواح میں پہنچے، وہاں سے اندھی جان جا پہنچے۔ اپنے ریوڑوں کو چراتے ہوئے نئی نئی چراگاہوں کی تلاش میں وہ مشرق میں تھان شان کے دروں، کوہستان التائی اور صحرائے گوبی تک بڑھتے چلے گئے تھے۔ مشرق کی عمدہ اور بہترین چراگاہوں میں ایک روز کاسک قبیلے کا سردار اونق خان، کالمک قبیلے کا سردار قیون، جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان، مانچو قبیلے کا سردار دورچی اور ان کے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر کاسک قبیلے کا سردار اونق خان بڑی خوشی اور بڑے اطمینان میں سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماضی میں جو ہم نے مسلمان قبائل کے ہاتھوں ذکر اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے عزیز بھائیوں، ان کے ازالے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے مخبر آئے ہیں انہوں نے مجھے جو خبریں دی ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے حوصلہ افزا بلکہ ہمارے لیے خوشیوں اور ترقی اور خوشحالی کے در کھولیں گی۔ اس اچھی خبر کے دو پہلو ہیں، بلکہ تین پہلو کہہ سکتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ مسلم قبائل سمرقند سے نکل کر تھان شان کے دروں اور کوہستان التائی کی چراگاہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ جو اچھی خبر میں کہنا چاہتا ہوں اس کا یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا اچھا پہلو یہ کہ اس وقت شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ اکیلا ہے، یعنی خانہ بدوش قبائل کی قوت اس سے علیحدہ ہو چکی ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو جو انتہائی شاندار ہے وہ یہ کہ ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے اپنے قاصد شیبانی خان کی طرف بھجوائے تھے اور اس سے خراسان کا علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا تھا۔ شیبانی خان نے چونکہ یہ علاقہ بڑی محنت اور بڑی تگودو کے بعد فتح کیا ہے، لہٰذا اس نے یہ علاقہ اسماعیل صفوی کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اب جو دبی دبی چھپی چھپی خبریں آنے لگی ہیں وہ یہ ہے کہ اسماعیل صفوی نے اپنی جنگی تیاریوں کی تکمیل کر لی ہے اور ان قریب وہ ایک لشکر کے ساتھ شیبانی خان پر ضرب لگانے کے لیے نکلے گا۔ اب میرے بھائیوں، ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کو محتاط کر دیا ہے کہ وہ شیبانی خان کے علاقوں کے اطراف تک پھیل جائیں۔ وہ سارے حالات پر نگاہ رکھیں گے اور ایک ایک پل کی خبریں ہمیں پہنچائیں گے۔ جہاں تک مسلم خانہ بدوش قبائل کا تعلق ہے تو وہ ایک طرح ایسے ہی ہمارے سامنے پھنس رہے ہیں جیسے چڑیا آپ سے آپ آہنی پنجرے کے اندرونی حصے کا رخ کرتی ہیں۔ یہ لوگ تھان شان کے دروں کی طرف گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کچھ عرصہ کوہستان التائی اور صحرائے گوبی تک نئی چراگاہوں سے مستفید ہونے کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان پر بھی ہمارے مخبر نگاہ رکھیں گے۔
चुनाचे जब ईरान का बादशाह इस्माइल सफ़वी शेबानी खान पर चढ़ दौड़ेगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, उसी वक्त हम मुस्लिम खाना बदोश कबाइल पर हमलावर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए करना होगा कि अगर मुस्लिम कबाइल को यह खबर हो गई कि ईरान का बादशाह इस्माइल शेबानी खान से टकरा रहा है, तो ये सारे खाना बदोश मुस्लिम कबाइल ईरान के शहंशाह इस्माइल का मुकाबला करने के लिए शेबानी खान से जा मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो शेबानी खान इस्माइल को बदतरीन शिकस्त देकर ईरान के इलाकों पर कब्जा करके ऐसी कुव्वत इख्तियार करेगा जो आने वाले दिनों में सबके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगी। जिस वक्त इस्माइल सफ़वी शेबानी खान पर हमलावर होगा, उसी वक्त अगर हम मुस्लिम खाना बदोशों पर चढ़ दौड़ें तो इस तरह ये खाना बदोश अपनी जंगी कुव्वत को शेबानी खान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी शेबानी खान और मुस्लिम कबाइल के लिए दो महाज खुल जाएंगे। जब ऐसा होगा, हमें उम्मीद है इस्माइल सफ़वी शेबानी खान को शिकस्त देकर उसका खात्मा कर देगा, और इधर हम मुस्लिम खाना बदोशों पर वारिद होकर और उनका कत्लेआम करके न सिर्फ उनसे अपने माजी का इंतकाम लेंगे बल्कि उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जब ऐसा होगा तो इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह कि रूसी हुकूमत जो हमारी पुश्तबान और हमारी हम नवा है, वो अगर मशरिक की तरफ बढ़ती है तो कोई उसकी राह रोकने वाला नहीं रहेगा, और मुस्लिम खाना बदोश कबाइल की बर्बादी के बाद कोहिस्तान अल्ताई से लेकर साइबेरिया और दरियाए वुल्गा तक की सारी खूबसूरत चरागाहों पर हमारी उजारादारी होगी। उन खान जब खामोश हुआ तब रूस के अंदर बसने वाले वहशी कबाइल का सालार हन खान अपने तासुरात का इजहार करते हुए बोल उठा। उन खान का कहना दुरुस्त है। रूसी हुक्मरानों के अंदर ये ख्वाहिश अब वबा की तरह फैलती जा रही है कि रूस को गर्म पानियों तक रसाई के लिए मशरिक की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। और मेरे साथियों, अनकरीब तुम देखना, रूस मशरिक की तरफ आकाश बेल की तरह फैलेगा, और अगर शेबानी खान और उस जैसी मुस्लिम कुव्वतों का खात्मा कर दिया गया तो रूस के मशरिक की तरफ फैलने के अमल को कोई नहीं रोक पाएगा, बल्कि ये जो ईरान का हुक्मरान इस्माइल सफ़वी शेबानी खान के खिलाफ बरसरे पेकार होने वाला है, तो एक तरह से ये इस्माइल सफ़वी हमारे और रूस के मफाद के लिए ही काम कर रहा है। याद रखिएगा, शेबानी खान उज़्बक है। इन इलाकों में उज़्बकों और उनके रिश्तेदार कबाइल की भरमार है। अगर शेबानी खान समरकंद, बुखारा, बल्ख, ताशकंद जैसे अजीम शहरों पर कब्जा करने के बाद खुरासान के अंदर भी अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम बना लेता है, तो ये बात तयशुदा है कि उज़्बक और उसके इत्तेहादी कबाइल अपनी उसी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर रूस को मशरिक की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। लिहाजा इस्माइल सफ़वी अगर शेबानी खान से टकराकर उसे ज़ेर कर लेता है तो फिर इस्माइल सफ़वी गोया अपने लिए कम और रूस के मफाद के लिए ज़्यादा काम सर अंजाम देगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होकर रहेगा। रूसी सालार हन खान के ये अंदाजे दुरुस्त थे, इसलिए कि रूस से मुतलिक मगरबी मोरखीन ने भी लिखा कि मंगोलों और तातारियों में बातू खान के इस्लाम कबूल करने के बाद रूस के इलाकों में मुसलमानों की बड़ी ताकत और कुव्वत हो गई थी, और रूस एक तरह से बरकाई खान और उसकी औलाद को खिराज और टैक्स अदा करता था। मगर बरकाई खान के बाद मास्को के उमरा और रऊसा की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई थी कि किसी न किसी तरह मंगोलों और तातारियों की इताअत के जुए को उतार फेंका जाए, इसलिए कि बातू खान और उसकी औलाद के बाद मंगोलों और तातारियों की ताकत एक तरह से मुंतशिर हो चुकी थी। मगर अब भी करीमिया, काजान, अस्ट्राखान और यूक्रेन के मालिक थे। मौरखीन लिखते हैं कि एक अजीब बात ज़हूर पजीर हुई। उन 2 सदियों में कोई तब्दीली ना हुई, लेकिन इस तवील असीरी के ज़माने में रूसी अवाम के दिल मजबूत हो चुके थे। ये यूरोप की लावारिस कौम थी। अब भी वो बड़े दर्द से पुराने ज़माने के अपने कैफ नाम के शहर को याद करते थे, जिसे मंगोलों ने हमलावर होकर तबाह बर्बाद कर दिया था। एक और असर था जो रईसों और आवाम का ताल्लुक माजी से इस्तवार किए हुए था, और वो तातारियों और मंगोलों के इलाकों से दूर कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो चुका था। उन मुसलमानों ने उस शहर पर कब्जा करके एक तरह से वहां के कलीसाई मरकज का खात्मा कर दिया था। उसका नतीजा ये हुआ कि उस कलीसा का मरकज मास्को में मुंतकिल हो गया, और मास्को उस वक्त एक तरह कुस्तुनतुनिया का वारिस बन गया, बल्कि यूनानी कलीसा ने मास्को के हुक्मरान को कुस्तुनतुनिया के शहंशाहों का जाननशीन तस्लीम कर लिया। ये उन नीम देवता शहंशाहों का जाननशीन था जो रोमातुल कुबरा के अरूज के दौर से अब तक कैसरों का लिबास पहनते आए थे। मास्को के हुक्मरान की उन दिनों शादी बाज़ंतीनी शहंशाह की शहजादी से भी कर दी गई। ये वही साल था जिसमें कोलंबस समंदर छान रहा था, और उन्हीं दिनों रूस के उसकफ ने ऐलान किया कि वो सारे रूस का आका, मुतलिकुल इनान हुक्मरान और नए कुस्तुनतुनिया यानी मास्को का जार है। यूरोपी मौरखीन लिखते हैं, इसी दरमियान में तुर्कों की आमद की वजह से बहुत से नसरानी उलमा और हुक्मा कुस्तुनतुनिया से भाग गए। उन्होंने मगरिब खसूसन इटली में पनाह ली, जहाँ उनकी मदद के लिए निशात सानिया को बड़ा फ़रोग हुआ।
علماء مشرق کی طرف روس نہیں گئے۔ اس کے علاوہ ماسکو کے شہنشاہ بازنطین کے قدیم جاہو حشم سے گھرے ہوئے تھے۔ روس کے حکمران کی خوابگاہ میں کھڑکیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھلا ایسی جلیل القدر ہستی کے لیے دن کی معمولی روشنی کی کیا ضرورت تھی۔ اس خوابگاہ سے عذاب کے کمرے کو راستہ جاتا تھا، جہاں روس کا حکمران یہ دیکھتا کہ اس کے حکم سے ملزموں کی بوٹیاں ان کے جسموں سے کیسے کاٹی جاتی ہیں، اس لیے کہ روسیوں کے مطابق ان کے حکمران کو رحم کی کیا حاجت تھی۔ جب وہ چاہتا اپنے آہن پوش عصا سے اپنے بیٹے کا بھی سر توڑ دیتا تھا۔ یوں ماسکو قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کی توہمات کا وارث بنا۔ اس کے حکمرانوں نے اپنے اپنے نشان اور پرچم پر بازنطین سلطنت کے دوہرے عقاب کے ساتھ 3 تاج اور شامل کر دیے۔ ان میں سے ایک تاج ماسکو کا تھا اور 2 قازان اور استرخان کے، جو روسی حکمرانوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ یورپی مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ان حکمرانوں کے اطراف بھدی بازنطینی کاریگری کے نمونے تھے۔ اطالوی معماروں کو بلا کر انہوں نے رنگین اینٹ پتھروں سے کریملن کے اطراف کئی عمارتیں بنوائی۔ کریملن کی دیواروں کے اطراف جو برج بلند کیے، ان کا مقصد ماسکو کی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ماسکو کے حکمرانوں کی نظر کے سامنے اب ایک عجیب منظر کھلتا جا رہا تھا۔ ان کے اطراف میں تاتاری مسلمانوں کے ہمہ گیر علاقے تھے۔ ان کے ذہنوں میں تاتاری خانوں کی غلامی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ انہیں ایک ایسا جاویدانی حق حاصل ہے جو اور تاجداروں کو نصیب نہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان دونوں اثرات سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ یورپی مورخین روس کے مشرق کی طرف پھیلنے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اس درمیان میں روسی عوام کی بے چینی ایک آواز کی طرح پھیل گئی۔ روسی مائیں اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو یہ گیت سنانے لگی، تم تاتاریوں کو روسیوں کی سرزمین میں کیوں لائے؟ تم نے انہیں زمینیں اور آبادیاں کیوں دی ہیں؟ تمہیں حد سے زیادہ تاتاری اور ان کی باتیں کیوں پسند ہیں؟ تم کسانوں پر حد سے زیادہ جبر کیوں کرتے ہو؟ سارا سونا چاندی اور دنیا کی نعمتیں تاتاریوں کو کیوں دے ڈالتے ہو؟ گاؤں کی عورتیں بچوں کو مورخین کے مطابق یہ لوریاں دینے لگی، اور خواب میں یہ دیکھ تو جنگجو اور بہادر ہے، اور تو اپنے ہتھیار دیوار سے اتار رہا ہے اور تلوار اور اسلحہ باندھ رہا ہے اور جا رہا ہے تاتاریوں کو مارنے اور باندھنے، اور ان کے سارے چھوٹے چھوٹے تاتارچیوں کو مارنے اور باندھنے کے لیے۔ مورخین لکھتے ہیں، یوں ماسکو کی حالت بڑی تیزی سے بدلنے لگی۔ برقائی کے زمانے میں ساری روسی ریاستوں کے مقابلے میں ایک واحد زرعی کھیل تھا۔ اب صرف ایک ماسکو تھا جس کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں 3 یا 4 چھوٹے چھوٹے تاتاری خان تھے جو اپنی رقابتوں میں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ماسکو کے حکمران سے مدد مانگتے تھے۔ بڑے منگول عساکر کی فوج کشی کے مقابلے میں یہ لڑائیاں چھوٹے پیمانے پر تھی، لیکن ان کا روس کو بڑا فائدہ ہوا، اور ان تاتاری لڑائیوں سے روس کے حکمرانوں کی حیت بدل گئی۔ پہلے وہ تاتاریوں کے نوکر تھے، اب وہ مطلق العنان بن گئے تھے، اور ہر لحاظ سے تیمور لنگ کی طرح انہوں نے بھی مسلمان منگول حکمران برقائی خان کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن تیمور لنگ کے برعکس انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس تخت کو اپنے تصرف سے نہیں نکلنے دیں گے۔ مغربی مورخ مزید لکھتے ہیں کہ ان دنوں مسلمانوں کے خلاف روس عمل کی تحریک سے گزر رہا تھا، اور عمل کی تحریک ان کی اپنی نہ تھی۔ انہوں نے عوام کی اس خواہش کا ساتھ دیا کہ تاتاریوں کو محصول کی ادائیگی بند کر دی جائے۔ انہوں نے کازان کا رخ اس لیے کیا تھا کہ یہ بڑا تجارتی مرکز تھا۔ دریائے وولگا خود مشرق کی تجارت کی بہت بڑی شاہراہ تھی۔ چنانچہ ایک مقصد کے بعد دوسرا مقصد ماسکو والوں کے دامن گیر رہا۔ مشرق کے علاوہ روسی کسی اور طرف پھیل بھی نہ سکتے تھے۔ جنوب مغرب میں ترکوں کی بڑی ہوئی طاقت بلقان پر حکمران تھی۔ مغرب میں یہ پولینڈ کی ریاست کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا، اور شمال میں اہل لتھونیا جنگلوں اور دلدلوں کے علاقوں پر قابض تھے۔ شمال مغرب میں اب بھی جرمنوں کی ایک طاقت تھی۔ شمالی جنگلوں کے کنارے فن قوم اپنے پرانے مورسی علاقوں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ جھیلوں اور ایک وسیع جزیرہ نما علاقہ تھا جو بحیرہ منجمد شمالی تک پہنچتا تھا۔ نیم وحشی فن اور ان کے جادوگر جھیل لیڈوگا کے ساحل پر شکار کھیلتے تھے، اور اس علاقے میں آگے چل کر جہاں سینٹ پیٹر برگ کی تعمیر ہونے والی تھی سرگردہ رہے۔ یورپین مورخین لکھتے ہیں کہ اب تک روسی تاتاری مسلمانوں سے بڑے خوف زدہ تھے، چونکہ برقائی خان کے دور سے لے کر اب تک وہ تاتاری مسلمانوں کو خراج اور ٹیکس ادا کرتے آئے تھے، لہٰذا ان سے دبے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب روسی عساکر نے پہلی بار کازان کو فتح کیا، کازان تاتاریوں کی ایک ریاست تھی۔ چنانچہ کازان کی فتح کے بعد روسیوں کو ایشیائیوں کے خوف سے آزادی ملی۔ یوں مشرق کی طرف انہوں نے پہلا قدم بڑی آسانی سے اٹھایا اور بڑا نفع کمایا۔
تاتاریوں کی ریاست کے اس شہر کی مٹی اور شہتیروں سے بنی ہوئی فصیلیں بہت آسانی سے ٹوٹ گئیں۔ مشرق کی طرف اپنے علاقوں کو وسعت دینے کے بعد روسی حکمرانوں نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روسی حکمرانوں نے جب مشرق کی طرف پھیلنا شروع کیا اور ان کی طاقت بڑھی تو انہوں نے یورپ پر طنز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پولینڈ کے بادشاہ کو یقین دلایا کہ تم بادشاہ بنائے گئے ہو، بادشاہ پیدا نہیں ہوئے۔ چونکہ تمہارے امیروں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اس لیے ان کے توفیل تم نے سلطنت حاصل کی ہے۔ انہوں نے سویڈن کے بادشاہ پر بھی طنز کیا اور اس سے کہا کہ تم صرف ایک عہدے دار ہو۔ روسی حکمرانوں نے انگلستان کی ملکہ الزبتھ کی بھی ملامت کی، اس سے کہا کہ تم اپنے ملک پر ملکہ کی طرح حکومت نہیں کر رہی ہو بلکہ موقع پسندوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہو۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ روسیوں نے مغرب کی طرف پیٹ کرتے ہوئے مشرق کی طرف آکاش بیل کی طرح پھیلنا شروع کیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی سلطنت کے اندر قاصد خانہ بدوش اور ڈاکوؤں کے جتھے تھے جنہوں نے ان کے لشکر میں شامل ہو کر مشرق کی طرف ان کی پیش قدمی کو آسان کر دیا۔ روس کی مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی قوت سے متعلق مغربی مورخین مزید لکھتے ہیں کہ شروع میں تاتاری خانوں کے علاقوں میں روسی نقل و حرکت محض ایک رد عمل کی حیثیت رکھتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ چینی تجارت کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک بڑی حرکت پیدا ہوئی، روسی عساکر کی طاقت بڑھ گئی جیسے برفانی زلزلہ ہو۔ یہ اس وجہ سے تھی کہ روس اب کئی اقوام کو متی کر چکا تھا اور چنگیز خان کی تجویز کی پیروی میں مختلف قبائل کو اپنے لشکر میں بھرتی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بہتر آتشی اسلحہ اور توپوں کی وجہ سے روسیوں کو ایشیائیوں کے مقابلے میں عسکری برتری حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی یلغار اب مشرق کی طرف ایک بے روک آندھی اور بے تحاشا قوت بن گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے علاقے کفکار کو فتح کرنے کے بعد روسیوں نے یہاں کے تاتاریوں اور گرجستانیوں کو اپنا متی بنا لیا۔ روسی فوجوں نے ہارتے ہوئے ترکوں کو بحیرہ اسود کے شمال سے قسطنطنیہ کی طرف پسپا کر دیا اور مزید علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اب روس کی عسکری طاقت بہت بڑھ گئی تھی، ان کی آبادی میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ فوجوں کی تعداد روز افزوں ہو رہی تھی۔ اب روس نے وہ حیثیت اختیار کر لی تھی کہ مغربی قوموں پر حاوی ہو جائے، جیسے ماضی میں باتو اور اس کا بھائی برکائی حاوی ہو گئے تھے۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں مشرق کی طرف مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے نئے روس کی عسکری قوت دیو اندام ہو گئی تھی۔ برق خان اور اس کے حامی مسلم خانہ بدوش قبائل نے ان دروں کے قریب پڑاؤ کر رکھا تھا جو کوہستان التائی سے نکل کر مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ دراصل دروں سے نکلنے والی یہ وہی شاہراہ تھی جسے قدیم دور میں شاہراہ ریشم بھی کہا گیا تھا۔ یہ شاہراہ چین کے شہر توین ہانگ سے شروع ہوتی تھی جہاں چین کی زرخیز زمین ختم ہوتی تھی۔ قافلوں کا ایک راستہ تھا جو چین کی سرزمینوں سے نکل کر صحرائے گوبی سے گزرتا تھا جہاں املی کے درخت آسیبوں کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ شاہراہ مزید مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے طوفانی ہواؤں اور خشک مٹی کے علاقوں سے گزرتی تھی جہاں اگر پانی دستیاب بھی ہوتا تو زیادہ تر زیر زمین ہی ہوتا تھا۔ اس شاہراہ کو اونٹوں کی قطاروں نے اپنے نقش قدم سے بنایا تھا۔ بار برداری کے اونٹ جن کی لگامیں اگلے سواروں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اونٹوں کی وہ قطاریں گرد و خاک میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے ریگستان کے اس پار مغربی پہاڑیوں میں سبزے کی تلاش میں بھاگتی چلی جاتی تھی۔ یہ شاہراہ بھی عجیب و غریب تھی، کبھی طوفانوں خیابانوں سے گزرتی، کبھی کاشگر کے کوہستانوں سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھتی جہاں باغوں کے اطراف خاک سے بچانے کے لیے بلند دیواریں بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ شاہراہ چکر کاٹتی ہوئی برفانی پہاڑوں کا سینہ چیرتی آگے بڑھتے ہوئے سمرقند کے نواح تک چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ مرو شہر کے ان گنت گنبدوں کے پاس سے ہوتی ہوئی ان دریاؤں کے پاس سے گزرتی جہاں پرندوں کے جھنڈ پیاس بجھانے کے لیے آن جمع ہوتے تھے۔ یہ شاہراہ مزید آگے بڑھتے ہوئے ایران کے خشک میدانوں تک جا پہنچتی، پھر اسی شاہراہ پر اونٹ سیدھے مغرب کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے تھے اور افق پر پہاڑوں کی نیلی قطاریں نظر آتی تھی جو نہ قریب آتی تھی نہ نظروں سے اوجھل ہوتی تھی۔ یہی وہ شاہراہ تھی جس پر اونٹ تیز رفتار نالوں کو پانی اچھالتے ہوئے پار کرتے تھے، کیونکہ ان نالوں پر پل تھے اور نہ پختہ راستے بنے ہوئے تھے۔ اسی کو شاہراہ ریشم کہا جاتا تھا۔ اسی شاہراہ پر مشرق کا ریشم رومت القبرا اور بازنطین کی خواتین کے لیے جاتا تھا۔ یہ ریشم سیدون اور طائر شہر میں گہرے کرمزی رنگ میں رنگا جاتا اور ہاتھی دانت کے ساتھ پالمیرا کے تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا۔ اسی شاہراہ کی ایک جنوبی شاخ گوبی کے ریگستانی خطے سے ہو کر گزرتی اور خوش گیان کی جھیلوں کو پار کرتی ہوئی ختن اور یارکند کی چراگاہوں میں جا نکلتی تھی۔ یہ جنوبی سڑک جو فان لوگ کہلاتی تھی آگے بڑھتے ہوئے کراکرم کے طوفانوں سے ہوتی ہوئی ان برفانی دروں تک جا پہنچتی تھی جن کے نیچے کشمیر کی سرد برف سے لدی ہوئی وادیاں ہیں۔
بہرحال اس شاہراہ سے تجارت کا تانا بانا ایسا بنایا گیا تھا جو چین اور بلاد ایران کے سکونت پذیر تمدنوں کو بحیرہ روم کی دنیا کے سکونت پذیر تمدن سے منسلک کرتا تھا۔ یہ شاہراہ ایک پتلے دھاگے کی مانند تھی جو مختلف خانہ بدوش قبائل کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے اکثر ٹوٹ جاتا تھا، یعنی شاہراہ اکثر قبائل کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے بند ہو جاتی تھی اور پھر دوبارہ کھل جاتی تھی۔ یہ شاہراہ ایک طرح سے تمدن کا چوراہا تھا۔ یہاں مندروں کے پاس سرائے بھی تھی، کچی مٹی کی چوکیاں اور برج اکثر چوکیداروں کے بغیر کھڑے تھے۔ خیابانوں اور دریاؤں کے کنارے کہیں کہیں شہر بھی آباد تھے۔ اس شاہراہ پر قدیم دور میں بدھ مت کے سرخ برنجی مجسمے بھی نصب تھے اور اسی شاہراہ پر چین کے عقیدت مند کشمیر پہنچتے تاکہ اور آگے ہندوستان میں مہاتما بدھ کے وطن اور اقامت گاہوں کی زیارت کو آئیں۔ چینی ریشم کے سوداگروں کی میت میں ان خیابانوں میں ایرانی مصور پہنچتے تھے۔ اس شاہراہ کے اطراف میں چھوٹے بڑے شہروں کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بھی بس گئے تھے۔ قدیم دور میں یہاں ایران کے مانی مذہب کے ماننے والے بھی آباد تھے۔ یہ نرم روح پجاری روشنی کو مانتے تھے جو ظلمت کی ضد ہے۔ اسی طرح دنیا کی تہذیب کا یہ چوراہا ان مذاہب کا مرکز بھی بن گیا تھا جس پر اپنے علاقوں میں سختی ہوتی تھی، یعنی مانی کے مذہب بدھ مت، عیسائی، نستوریت کے ماننے والے یہاں آ کر ایک طرح سے پرسکون زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی شاہراہ ریشم کے کنارے ایک روز برق خان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے سفیان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تک سفیان برق خان کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ اس کے قریب آیا، اپنی نشست پر بیٹھا اور سفیان کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ تب سفیان بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد دھیمے، نرم اور محبت بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آج آپ معمول کے خلاف زیادہ سنجیدہ ہیں اور ایسا کسی وجہ، کسی علت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جواب میں کچھ سوچتے ہوئے برق خان کہنے لگا، سفیان، تمہارا اندازہ درست ہے، کیا کوئی بری خبر آئی ہے؟ غور سے برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے سفیان نے پھر پوچھ لیا تھا، میرے پاس تم سے کہنے کے لیے صرف 2 خبریں ہیں۔ بڑے شوق سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان نے کہا تھا، جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں، جن کی وجہ سے آپ خلاف معمول سنجیدہ ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ وہ خبریں اچھی ہیں یا بری؟ برق خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سفیان، ان میں سے ایک خبر تو بری ہے اور دوسری خبر درمیانی سی ہے، نہ بری ہے نہ اچھی ہے۔ کیا بری خبر کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے؟ شوق بھرے انداز میں برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے سفیان نے پوچھ لیا تھا۔ اس بری خبر کا تعلق ہمارے قبیلے سے نہیں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کی ذات سے ہے۔ برق خان نے پہلے کی نسبت کسی قدر زیادہ سنجیدگی میں کہا تھا، ایسی کون سی خبر ہو سکتی ہے جو ہم دونوں میاں بیوی سے متعلق ہو اور ہمارے ارد گرد گھومتی ہو؟ آپ خبریں کہیں، پھر میں دیکھتی ہوں وہ کیسی ہیں۔ برق خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، بری خبر جو میرے اور تمہارے متعلق ہے وہ تو میں بعد میں کہوں گا، لیکن جو خبر نہ اچھی ہے نہ بری ہے اس کی تفصیل کہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان علاقوں میں سرگردہ ہمارے کچھ مخبر آئے تھے اور انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ کل دن کے پچھلے حصے میں تمہارا بھائی اونق خان اور اس کے حمایتی چراگاہوں میں چرنے والے ہمارے جانوروں اور ہمارے چرواہوں پر حملہ آور ہوں گے اور ہمارے جانور ہانک کر اپنے قبیلے میں لے جائیں گے۔ یہ جو میں مغرب کی نماز کے بعد تمہارے پاس دیر سے آیا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے ساتھی سالاروں، عمرہ اور سرداروں سے مشورہ کرتا رہا ہوں۔ بہرحال اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے اس حملے کو ناکام بنانے کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ وہ ہمارے چرواہوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے جانوروں پر قبضہ کرنے کے لیے جب آئیں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان جب رکا تب کسی قدر پرسکون انداز میں سفیان کہنے لگی، تو آپ کے خیال میں یہ ایسی خبر ہے جو نہ بری ہے نہ اچھی؟ جواب میں برق خان نے اس بات میں گردن ہلائی تو سفیان پھر بول اٹھی، چلو ایک خبر جس کے متعلق آپ کا کہنا ہے کہ یہ نہ اچھی ہے نہ بری، وہ تو آپ سنا چکے، اب بری خبر کہیے۔ جواب میں برق خان نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہیں سفیان کے چہرے پر گاڑ دی تھی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سفیان، بری خبر یہ ہے کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے۔ کیسے؟ چونکتے ہوئے سفیان نے پوچھ لیا تھا۔ بتانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا، لڑکتا ہوا کوہستانی سلسلے کے دامن میں نیچے تک چلا گیا، اسے کافی چوٹیں آئیں اور وہ جانور نہ ہو سکا اور اس دنیا سے چل بسا۔ اپنے باپ کے مرنے کا سن کر سفیان سنجیدہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے، ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ برق خان آگے بڑھا، اس کے شانے تھپ تھپائے اور سر پر ہاتھ رکھا، اسے سنبھالا دیا۔ تھوڑی دیر تک ایسے ہی کیفیت رہی۔ سفیان نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر سفیان اٹھی اور برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، خیمے میں ٹھنڈک ہو گئی ہے، میں انگیٹھی میں آگ جلاتی ہوں، پھر اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ برق خان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔
خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لکڑیاں لا کر اس نے خیمے کے وسط میں رکھ دی تھی۔ ایک طرف سے سفیان مٹی کی انگیٹھی اٹھا لائی اور انگیٹھی میں آگ جلانے لگی تھی۔ اونق خان اور اس کے ساتھی غیر مسلم قبائل کے سردار اور عمرہ دراصل کوہستان التائی کے آس پاس بر خان اور اس کے ساتھی سالاروں اور سرداروں کو وقتی طور پر اپنے ساتھ الجھائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کو شیبانی خان پر ضرب لگانے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف خود شیبانی خان اور مسلم قبائل اس بات کی امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ اسماعیل صفوی اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا کہ تیمور لنگ کی طرح مسلمانوں کے خلاف ہی لشکر کشی کرتے ہوئے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دے گا۔ چنانچہ اپنی پہلی کارروائی کے طور پر غیر مسلم قبائل کے کچھ چیدہ لشکری ان چراگاہوں کے قریب آئے جہاں بر خان اور اس کے ساتھی قبائل کے جانور چرایا کرتے تھے۔ یہ خاصی بڑی چراگاہ تھی اور اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ گو سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ اس کے باوجود چھوٹے ٹیلوں کے اوپر اور ان کے دامن پر دور دور تک بھورے رنگ کی گھاس وافر مقدار میں موجود تھی، اور یہی بھورے رنگ کی گھاس جانور سردی کے موسم میں بڑی رغبت سے کھاتے ہوئے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ چنانچہ اونق خان کے ان حامی جنگجوؤں نے ایک بڑے ٹیلے کو اپنا ہدف بنایا۔ اس ٹیلے کے اوپر اور اس کے دامن میں زیادہ تر اس وقت کازک قبیلے کے جانور چر رہے تھے، اور کچھ کازک چرواہے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھے اپنے جانوروں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اونق خان کے حامی جنگجو آس پاس کے چند ٹیلوں کے گرد بڑی رازداری سے چکر لگاتے ہوئے اس بڑے ٹیلے کی طرف آئے تھے جس کے اوپر اور نیچے کازکوں کے جانور چر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس بڑے ٹیلے کا گھیراؤ شروع کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے جانور ہانکنے شروع کیے تاکہ ان جانوروں کو ہانک کر اور اکٹھا کرتے ہوئے اپنے علاقوں کی طرف لے جا سکے۔ ابھی اونق خان کے ان جنگجوؤں نے اس کارروائی کی ابتدا کی تھی کہ ایک تبدیلی اور ایک خونی انقلاب رونما ہوا۔ ایسا لگتا تھا جس بڑے ٹیلے کے اوپر اور اطراف میں اس وقت کازکوں کے جانور چر رہے تھے، اس ٹیلے کے ہر پتھر، ہر چٹان کے پیچھے کوئی تیر انداز، کوئی جنگجو بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے کہ جس وقت انہوں نے جانوروں کو ہانکنے کی کوشش کی، عین اسی وقت تباہی و بربادی کی ردا پھیلاتے سیاہ آندھیوں کے سرخ سیلاب اور چشم و نظر کو شکستہ کر دینے والے طوفان برق و باد سا ایک حادثہ نمودار ہوا۔ اس بڑے ٹیلے کے اوپر، اس کے اطراف میں جس قدر بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں تھیں، ان کے پیچھے سے ایسی تیر اندازی کی گئی کہ جانوروں کو ہانکنے والوں میں سے اکثر چھد کر رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بڑی اچانک اور پریشان کن تھی، اور جانوروں کو ہانکنے والوں کا سربراہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، اور یہ کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ان کے دشمن قبیلے کے مسلح جوان گھات لگا کر چٹانوں اور پتھروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یقین ہونے کے بعد اس نے مزید تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے اپنے لشکریوں کو واپس بھاگنے کا اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ دشمن قبیلے کے سارے جنگجو، جن میں زخمی بھی شامل تھے، اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور بھاگ نکلے تھے، اور جن لوگوں نے تیر اندازی کی تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے۔ جانوروں کو ہانکنے والے دشمن قبیلے کے افراد جب بھاگ کر اس بڑے ٹیلے سے ہٹ کر چند دوسرے ٹیلوں کی طرف گئے تب دھنگ رہ گئے، اس لیے کہ سامنے بر خان کچھ جنگجوؤں کے ساتھ ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ اب سامنے کی طرف سے دائیں بائیں بھاگنے کے راستے تھے۔ جب انہوں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ بائیں جانب تاتاریوں کا سالار ساسی بوکا اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا تھا، اور جب انہوں نے بائیں طرف کا جائزہ لیا تو بائیں جانب بلغار قبیلے کا سردار کپک خان قہرمانیت کی صورت ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ عین اسی لمحے پشت کی جانب سے کچھ قازق اور کرگیز جنگجو اپنے سرداروں قلدی بیگ اور کنجوک خان کی سربراہی میں نمودار ہوئے۔ اس طرح دشمن قبیلے کے ان جنگجوؤں کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا تھا، یہاں تک کہ سامنے کی طرف سے بدنوں کو زخم زیست کی تمکنت، ناموس اور تشخص اور وجود کو پارا پارا کر دینے والی رات سے مشابہ آواز میں بر خان کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ یوں آسانی سے ہمارے جانور ہانک کر اپنے قبیلے میں لے جاؤ گے اور ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم لوگ اگر زوال و فنا طاری کرتی بربادی کی لامتناہی پرچھائیوں کی طرح ہم پر وارد ہو سکتے ہو تو یاد رکھنا، ہم تو تم پر اندیشوں کے دروازوں پر ذہنوں کو بنجر، زیست کو سنسان کرتی دشت کی ناامیدیوں کی طرح ضرب لگا سکتے ہیں۔ اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور اپنے ہتھیار ایک طرف پھینک دو، میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ میرا ساتھی سنجر خان کھڑا ہے، یہ 10 تک گنتی گنے گا۔ اس گنتی کے دوران تم میں سے جس نے ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھوڑے سے اتر گیا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، باقی کو یہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بر خان نے اپنے پہلو میں کھڑے اپنے نائب سنجر خان کی طرف دیکھا تو سنجر خان نے مسکراتے ہوئے گنتی شروع کر دی تھی۔ اس گنتی نے دشمن قبیلے کے ان جنگجوؤں کے چہروں پر پیلاہٹ پھیلا کر رکھ دی تھی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ہتھیار پھینکتے ہوئے
اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ جب وہ ایسا کر چکے تب پہلے جیسی ہولناک آواز میں برخان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پورے 20 قدم گن کر دائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ برخان کی آواز پر وہ فوراً حرکت میں آئے اور دائیں جانب ہو گئے، یہاں تک کہ برخان نے پشت کی جانب سے نمودار ہونے والے قرغیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ اور قازق قبیلے کے سردار کنجوق خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، کلدی بیگ میرے بھائی اور کنجوق میرے عزیز، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان حملاوروں کے گھوڑوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لو۔ برخان کی اس صدا کے ساتھ ہی کلدی بیگ اور کنجوق خان آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے گھوڑے اور ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ اس کے بعد برخان کی آواز پھر گونجی۔ اس بار اس نے دائیں جانب تاتاری قبیلے کے سردار ساسی بوکا کو مخاطب کیا تھا، ساسی بوکا میرے بھائی، ان سب کو گرفتار کر لو۔ ان کا جو سرکردہ اور سرخیل ہے جو اس کارروائی میں ان کی کمانداری کر رہا ہے، ذرا اسے میرے پاس لاؤ۔ برخان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ساسی بوکا اپنے سارے تاتاری جنگجوؤں کے ساتھ حرکت میں آیا اور ان تاتاریوں نے فوراً انہی کے سروں سے ان کے امامے اتار کر ان کے ہاتھ پشت پر باندھنے شروع کر دیے، جبکہ ساسی بوکا ان حملاوروں کے سربراہ کو پکڑ کر برخان کے پاس لے آیا تھا۔ برخان اس سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک شور و غوغا اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ مخالف قبائل کے ان گنت جنگجو چیل کووں کی طرح امڑ آئے تھے۔ اس موقع پر برخان اور باقی سارے مسلم قبائل نے بڑی دانش مندی سے کام لیا۔ ایک دم وہ اکٹھے ہو گئے اور اپنی کمانیں اور تیر سنبھال کر برخان کے کہنے پر پتھروں کی اوٹ میں چلے گئے تھے۔ غیر مسلم قبائل کے وہ جنگجو ایک دم حملاور ہو کر برخان اور دیگر سالاروں کو یا تو وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا قتل کرنا چاہتے تھے یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اس موقع پر وہ حملاور بھی ہوئے۔ برخان اور اس کے ساتھیوں نے اوٹ میں رہ کر ان پر تیر اندازی کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اتنے میں مسلم قبائل کی طرف سے بھی مسلح جوان اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس سمت آئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے غیر مسلم قبائل کے جنگجو واپس لوٹ گئے اور جاتے جاتے اپنے ان ساتھیوں کو بھی لے گئے تھے جو مسلمان قبائل کے جانور ہانکنے آئے تھے، جنہیں برخان اور مسلم قبائل کے سرداروں نے اپنا اسیر بنایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد برخان اور دیگر سارے سردار اور سالار اپنی گھات سے نکلے۔ اتنی دیر تک مسلم قبائل کی طرف سے مزید جنگجو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں جمع ہو گئے تھے اور اچھا خاصا لشکر وہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر برخان نے پہلے ماحول کا جائزہ لیا، پھر اپنے سامنے کھڑے اپنے ساتھی قبائل کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، لگتا ہے یہ ہمارے دشمن قبائل ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر تک عبید اللہ اور ابو سعید، جنہیں شیبانی خان نے کچھ دستوں کے ساتھ اپنے حامی قبائل کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، وہ بھی وہاں اپنے کچھ دستوں کے ساتھ آن رکے تھے۔ برخان نے سب کا جائزہ لیا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہمارے دشمن قبائل کا خیال ہے کہ اس وقت ہم شیبانی خان سے دور ہیں اور یہ ہم پر حملاور ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں روس کے حامی جنگجو اور ان کے سالار کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیکن کوہستان التائی کے ان دروں کے آس پاس ہم نے ان غیر مسلم قبائل پر یہ ثابت کرنا ہے کہ صحرائے گوبی سے لے کر سائبیریا اور دریائے وولگا کے ساحلوں تک ہم ان کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دیں گے۔ ان علاقوں کے بیچ میں جو چراگاہیں ہیں ان پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا حق ہم سے چھیننے کی کوشش کی تو پھر ہم ان کا حلقوم کاٹیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دشمن کے کچھ مسلح جوان جو ہمارے جانور ہانکنے کے لیے آئے تھے، اس کی اطلاع تو ہمیں پہلے ہی ہو چکی تھی اور ان کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے پیش بندی کر لی ہوئی تھی، لیکن یہ جو بعد میں مسلح لشکری حملاور ہوئے، کم از کم اس کی اطلاع ہمیں نہ تھی۔ اس کا انہیں فائدہ ہوا اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کے وہ مسلح جوان جنہیں قیدی بنا لیا تھا اور جنہیں اسیر بنا کر ہم فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، انہیں وہ چھڑا کر لے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دشمن قبائل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے ہم پر حاوی ہو جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ آنے والے دور میں ان کی طرف سے ہم زیادہ محتاط ہو کر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی برخان کے کہنے پر سب اپنی خیمہ گاہ کی طرف ہو لیے تھے۔ ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس نے جس قدر شہر فتح کیے ہیں ان سے دستبردار ہو کر وہ سارے شہر اس کے حوالے کر دے۔ شیبانی خان نے چونکہ اسماعیل صفوی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ اس نے بڑی عجلت میں کیا تھا، اس لیے کہ ایسا فیصلہ کرنا اس کے حق میں تھا۔ اسے اس کے مشیروں اور سالاروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلم خانہ بدوش قبائل جنہوں نے شیبانی خان کے ساتھ دفاع کا الحاق کر رکھا ہے، وہ اس وقت کوہستان التائی کی طرف گئے ہیں۔ شیبانی خان کے لشکر کا ایک حصہ بھی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہے، اور وہ ان دنوں سمرقند سے بہت دور شہرائے ریشم کے کناروں کے آس پاس غیر مسلم قبائل اور روسی قوتوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر اگر شیبانی خان پر ضرب لگا دی جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ چنانچہ اسماعیل صفوی نے اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔
चुनांचे अपना लश्कर लेकर वो निकला ताकि शेबानी खान पर हमलावर हो। मौरखीन ईरान इस्माइल सफ़वी और शेबानी खान से मुतालिक यूं रकम तराज होते हैं कि ईरान या फारस कहलाने वाले खित्ते का किसी ऐसे ख्याली मंसूबे बनाने वाले के हाथ में आ जाना लायक के ताज्जुब बात न थी, इसलिए कि जिस दिन से कोरिश यानी साइरस ने बाबुल और नेनवा के सामी देवताओं का तख्ता उल्टा और अपने पैगंबर ज़रतश्त के दीन की तबलीग के लिए हल्का बगोश हुआ, उसी दिन से ईरान तसव्वुफ या बातनियत का गहवारा बन गया था। रोमा के जंगजू जिस तरफ गए फतह से हमकिनार हुए, लेकिन नहर फरात के पार मशरकी मज़ाहिब के मुल्कों को कभी मगलूब ना कर सके। ज़हूर इस्लाम के बाद यहाँ खिलाफत का तसल्लुत कायम हुआ, ताहम वक्त के साथ अब्बासियों की खिलाफत बगदाद और ईरानी शियत के मजहबी असर के तहत आ गई। तसव्वुफ या बातनियत पाबंद मजहब हुकूमत से इनहराफ करती है, ख्वाह बगावत के जरिए हो ख्वाह तबलीग के जरिए। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत में भी हम देखते हैं कि अंताकिया, सिकंदरिया, यरूशलेम के मशरकी कलीसा बगावत कर रहे थे और रासिकुल अकीदा कुस्तुनतुनिया बज़ोर शमशीर उन्हें दबाना चाहता था। रोमा के शहंशाह जस्टनीन जैसे पाबंद मजहब शहंशाहों की मुसल्लह फौजें बागी राहिबों को मशरिक की तरफ भागने पर मजबूर करती थी, लेकिन उनकी बगावत फरू न कर सकती थी। मौरखीन इसी मौजू पर मजीद लिखते हैं, ये सही है कि सुन्नत अल जमात मजहब के पाबंद अमीर तैमूर ने अपनी कुव्वत बाजू से मशरिक के सरकश ममालिक को काबू कर रखा था, लेकिन हुसैन मिर्जा जो उसकी औलाद में से निकम्मों में शुमार किया जाता है, वो शेबानी खान का मुकाबला ना कर सका और अपने इलाके गंवा बैठा। चुनांचे शेबानी खान की कुव्वत जब अपने अरूज पर आ रही थी और शेबानी खान के लश्करी मगरिब की उन कारवानी शहराओं पर आगे बढ़ रहे थे जो बहिरे खिजर और वस्त ईरान के अजला करमान को जाती थी, तब इस्माइल सफ़वी ने उससे मफ्तू इलाके खाली करने का मुतालबा कर दिया। मौरखीन लिखते हैं कि इस्माइल सफ़वी ने शेबानी खान से कहा कि मेरे मौरूसी हक के इलाकों में तुम क्यों घुसे हो। इस दावे को सुनकर हकीकत पसंद शेबानी खान भी हैरान हुआ। उसने इस्माइल सफ़वी से पूछा, तुम्हें किस विरासत से ये हक हासिल हुआ है। मौरखीन लिखते हैं शेबानी खान का ये सवाल करना कोई बेचा न था, इसलिए कि इस्माइल नाम ही इस वहशत कदे में सख्त अजनबी और परदेसी मालूम होता था, और ये तो कोहिस्तान कफकार की बुलंदियों से उतर आया था। मगरबी ईरान के मलूकुल तवाइफ को रोंदता चला गया था। वो एक इमाम की औलाद होने का दावेदार था और उसकी नानी तराबजोन की ईसाई रियासत की शहजादी थी। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इस्माइल सफ़वी शायद अपने ख्याली मंसूबों की बुनियाद पर कम अज़ कम दुश्मन की नज़र में नाकाबिल फ़हम और निहायत सफ़ाक और मजहबी मजनून किस्म का आदमी था। दूरदस्त पहाड़ों के 9 तुर्क कबीले उसके हल्का इरादत में दाखिल हुए और नए मजहब के जोश ने ऐसी ताकत भर दी कि सफ़वी अपने आप को नाकाबिल शिकस्त तस्लीम करने लगा। उन 9 कबीलों को जो उसके लश्कर में शामिल हो गए थे शाहसवार कजलबाश यानी सुर्ख कुलाब वाले कहते थे, और हर तरफ उनकी धाक बैठ गई थी। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इसी तुर्कताजी में ये मंगोल एल खानों के साबका पाए तख्त तबरेज से खुलफाए अब्बास के अफसानवी शहर बगदाद तक घूम गए। जनूब मशरिक में अस्फहान शहर पर हमलावर हुए जो सफ़वी हुक्मरानों का पाया तख्त बनने वाला था, और उस खानवादे का बानी यही इस्माइल सफ़वी था जो अपने जद्द अमजद सफ़ीउद्दीन की निस्बत से सफ़वी कहलाया। इस मौजू पर मजीद हाशिया नशीनी करते हुए मौरखीन लिखते हैं कि उस्मानी तुर्कों के खिलाफ इस्माइल सफ़वी के मगरबी कुव्वतों से भी ताल्लुकात थे कि वो उस्मानी तुर्कों के मुखालिफ थे। 1499 ईस्वी के करीब जब इस्माइल ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो वेनस के सफ़ीर तबरेज और इस्फहान तक चलते हुए आए थे। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि ये लोग ये तमाशा देखना चाहते थे कि जान बलब कहूर बसीना किस हाल में है। इसके अलावा वो बड़ी रास्तों से थोड़ी बहुत तिजारत की सूरत निकालना चाहते थे। इस तरह पुर्तगाली बेड़ों ने जो हिंदुस्तान की माला माल बंदरगाह पर आने लगे थे सफ़वी से दोस्ताना रवाबित के लिए अपने वफूद भेजे, क्योंकि फारस का साहिल उनके रास्ते में पड़ता था। फिर सल्तनत उस्मानिया के यूरोपी दुश्मन का रोज़ अफजों अरूज देखकर वो उसकी तरफ माइल हुए थे, क्योंकि तुर्कान आले उस्मान अब कुस्तुनतुनिया को दारुल हुकूमत बनाकर बराबर आगे बढ़ रहे थे, और ईरान की एशिया हुकूमत जो सफ़वी के मातहत थी कुस्तुनतुनिया के सुन्नी तुर्कों की दुश्मन थी। इलावजी यूरोप के सौदागरों की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस्माइल सफ़वी अंदरून एशिया उन्हें कोई नया रास्ता फराहम कर दे। इस मौजू पर मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इस्माइल उस वक्त अपनी मुमलिकत में नया इंतज़ाम कायम करने में मसरूफ़ था और सुल्तान तुर्की जैसे ज़बरदस्त हरीफ से उलझना ना चाहता था। उन दिनों उस्मानी तुर्कों का सुल्तान बायज़ीद सानी था जो सुल्तान मोहम्मद फातेह का बेटा था। ये बड़ा नरम खो हुक्मरान था। हेरात के साहिब ज़ोक हुक्मरान और तैमूर लंग की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन मिर्ज़ा के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे, जबकि शोला खू इस्माइल सफ़वी से रवाबित रखने में उसे तामुल न था।
عجیب بات یہ ہے کہ بایزید اپنے دربار کی ادبی زبان فارسی میں خط لکھتا تھا اور اسماعیل اسے اپنی مادری زبان ترکی میں جواب دیا کرتا تھا۔ اسی موضوع پر مورخین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ازبک فرمانروا یورپ سے دور اور منقطع تھا، البتہ قازان اور استرخان کی منگول خانوں سے اس کی مراسلت تھی، تعلقات تھے، اور یہ منگول خان ابھی تک ماسکو کے گرینڈ ڈیوک یعنی حکمران کے خلاف طاقت قوت پکڑے ہوئے تھے۔ شیبانی خان کے آگے بڑھ آنے سے اسماعیل صفوی کو موقع مل گیا اور اس نے شیعہ سنی کے اختلافات کو مزید ہوا دے کر منافرت کی آگ کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ اس اشتعال نے جگہ جگہ شہر شہر میں شدید مذہبی جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیبانی خان اور اسماعیل صفوی کے ایک دوسرے کے خلاف ہونے سے ایک نئی طاقت بھی ایشیا میں نمودار ہوئی۔ یہ پرتگالی تھے۔ ان کے جنگی بیڑے سمندر کے اندر حرکت پذیر تھے اور کوئی قوت ان سے سمندر میں ٹکراؤ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اسماعیل اور شیبانی خان کے درمیان ٹکراؤ شروع ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دونوں کی طرف سے مفاہمت کی باتیں ہوئی، جس کے جواب میں شیبانی خان نے اسماعیل کے پاس ایلچی بھیجا اور کاسہ غدائی اور عصا تحفے میں ارسال کیے اور یہ پیغام دیا کہ اس کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ اپنے دادا کا پیشہ فخر اختیار کرے۔ جواب میں جوان اسماعیل صفوی نے سن رسیدہ شیبانی خان کو چوگا اور تکلا بھیجا کہ اگر تلوار کی نوک سے جان چراتا ہے تو اپنی ماں کی سہیلیوں میں زندگی گزارے، کیونکہ وہ اسماعیل صفوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1510 میں ایران کا بادشاہ اسماعیل صفوی اپنے لشکر کے ساتھ آندھیوں اور طوفان کی طرح شمال کی طرف بڑھا۔ اسماعیل صفوی کا خیال تھا کہ جو ہی شیبانی خان یہ سنے گا کہ اسماعیل صفوی ایک جرار لشکر لے کر اس کی سرکوبی کرنے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شمال کی طرف بھاگ جائے گا، لیکن شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مفتوح علاقوں کی حفاظت بزور شمشیر کرنے کے لیے سرحدوں پر ڈٹا رہا۔ تاہم اس کے پاس اس وقت اپنا پورا لشکر نہیں تھا۔ اس کے حمایتی خانہ بدوش قبیلے کوہستان التائی کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس کے لشکر کا ایک حصہ بھی ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ بہرحال اسماعیل صفوی آندھی اور طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس وقت شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ مرو شہر کے قریب تھا، چنانچہ اسماعیل صفوی دریا کو پار کرنے کے بعد شیبانی خان کے مقابل آیا۔ دونوں لشکریوں میں جھڑپیں ہونے لگی۔ اسماعیل صفوی نے اپنے لشکر کو پھیلایا اور 3 روز بعد شیبانی خان کے لشکر کے شمال کی طرف حرکت شروع کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت شیبانی خان کا بھتیجا عبید خان اور کچھ دوسرے سالار ایک لشکر کے ساتھ شیبانی خان سے جدا تھے۔ شیبانی خان اور اس کے سالار ان کا انتظار کرنا چاہتے تھے، لیکن اب وقت نہیں تھا، اس لیے کہ اسماعیل صفوی تو اپنے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر شیبانی خان کو اس کے سالاروں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اپنے دوسرے لشکر کا انتظار کرنا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس وقت اسماعیل صفوی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شیبانی خان نہ مانا اور اپنی کم تعداد کے لشکر کو لے کر ایرانیوں کے عقب کی طرف گیا اور پھر گھمسان کا رن پڑا۔ کہتے ہیں یہ ایک انتہائی خوفناک جنگ تھی۔ مرو شہر کے قریب لب دریا یہ جنگ خوفناک انداز میں لڑی گئی۔ شاید قدرت کو منظور تھا کہ اسماعیل صفوی فاتح ہو اور اس کے سامنے شیبانی خان مغلوب ہو۔ چنانچہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں شیبانی خان بری طرح زخمی ہوا اور یہ زخم ایسے گہرے تھے کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا حکمران بری طرح زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گیا ہے تو ان کے اندر بد دلی پھیل گئی۔ بس شیبانی خان کا اپنے گھوڑے سے گرنا ایک تبدیلی پیدا کر گیا تھا اور اس کے لشکریوں کے اندر بد دلی پھیل گئی تھی اور وہ ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ یوں اسماعیل صفوی کے ہاتھوں شیبانی خان کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کی لاش پر قبضہ کر لیا، پہلے اس کا سر کاٹا اور اس کے کاسائے سر کو صاف کر کے اس کے اوپر سونا چڑھا دیا اور یوں شیبانی خان کے سر کا پیالہ بنا کر اس پر سونا چڑھا کر اسماعیل صفوی اس سے پانی پینے کا کام لیا کرتا تھا۔ اس طرح مرو شہر کے قریب شیبانی خان مفتوح اور اسماعیل صفوی فاتح رہا۔ اس جنگ کے بڑے دور رس نتائج آنے والے دور میں رونما ہوئے، اس لیے کہ روس اس وقت ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر اگر ماورا النہر وسط ایشیا میں کوئی طاقتور حکومت ہوتی تو روسی قوت اور روسی سیلاب کے سامنے مضبوط بند باندھا جا سکتا تھا، اسے مشرق کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا تھا۔ لیکن شیبانی کے بعد ان علاقوں میں کوئی ایسا حکمران نمودار نہ ہوا۔ شیبانی خان نے وسط ایشیا میں اپنی طاقت اور قوت کو مربوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان علاقوں میں وہ روز افزوں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہا تھا اور اگر اس کے بعد اس کی نسلیں اس علاقے پر اپنی طاقت اور قوت کو قائم رکھتی تو یقیناً بعد کے دور میں مسلمانوں کی حالت کچھ مختلف ہوتی۔ لیکن جب روس نے طاقت اور قوت پکڑنا شروع کی تو اسماعیل صفوی، جس کو اسماعیل کے بعد حکومت ملی، وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی مدت کے بعد صفوی خاندان کا صفایا کر کے نادر شاہ نے قوت حاصل کی، لیکن اس کے بعد وسط ایشیا اور ایران میں کوئی ایسی قوت نہ تھی
جو روس کا راستہ روکتی، لہٰذا وسط ایشیا ہی رہی۔ ایرانی بھی اپنے بہت سے علاقے روسیوں کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔